طارق صاحب کئی اگر بیٹھے ہیں سامنے تو انیشلی رانا طارق صاحب نے اس کو انیشیٹ کیا, چند لوگوں کو اکٹھا کیا اور فردر اس گروپ کو انہینس کیا اپنے اسلم صاحب اور حنیف صاحب نے, باقی لوگوں کو پرٹیکولرلی, اور پھر جس کے پاس جس کا رابطہ تھا وہ ایڈ کرتے گئے. تو وہ علامہ اقبال کا شعر ہے, چلے تھے اکیلے ہی چلے تھے جانب منزل, لوگ ملتے گئے کارواں, آج یہ کارواں بن چکا ہے. تو پھر اس کے بعد گپ شپ ہوتی رہی اور اس گپ شپ میں بڑی مفید باتیں ہوئی, ایک دوسرے کے احوال گیری ہوتی رہی, مسائل کو سنا گیا, ایک دوسرے کی مدد کی گئی جس کے بس میں جتنا تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کریڈٹ ان ہمارے دوستوں کو جاتا ہے جنہوں نے اس کو تشکیل دیا, اور اس کے بعد سب اس میں برابر کے حصے دار ہے کہ ہم نے بڑے اعلیٰ ظرفی کے ساتھ اور کھلے دل کے ساتھ اس گروپ کے اندر شمولیت اختیار کی. آج اگر بات کی جائے ساری چیزوں تو ایک بہت لمبا یہ ٹاپک بنتا ہے, لیکن میں اس کو کوشش کروں گا کہ اس کو جو اس کی آؤٹ لائن ہے ان کو ڈسکس کروں, اور باقی چیزیں باقی دوستوں کو بھی موقع دیں کہ وہ مختصر ٹائم کے لیے آپ انٹروڈکشن آپ بچوں کے حوالے سے اور کرنٹ ان کے جو حالات ہیں اس کے حوالے سے آپ اپنا تعارف کروائیں تاکہ ہمیں ایک دوسرے کے حالات کے بارے میں پتا ہو. چلیے, میں اس گیدرنگ میں آنے کے لیے سب سے پہلے ہمارے جو دوست دیار غیر سے جس میں اظہر گونڈل صاحب, افتخار بھائی, یہ وہاں سے اتنے خلوص اور محبت کے ساتھ بغیر کسی اور لاجک کے, بغیر کسی ریزن کے, بغیر کسی ان کا اور ایجنڈا کوئی نہیں تھا, صرف اس گیدرنگ میں شریک ہونے کے لیے وہ آئے. میں ان کو سلام پیش اس کے بعد ہمارے وہ دوست جو دور دراز سندھ سے, محب بھائی, غلام حسین بھائی, یا اور جو آپ دور دراز سے جہاں سے بھی آئے, سفر کر کے آئے, ان کی محبت کا بھی اظہار ہے کہ انہوں نے بہت لمبا سفر طے کیا اور انہوں نے ہمیں عزت بخشی. میں خاص طور پہ ذکر کروں گا ہمارے بزرگ حضرات سر ظفر, سر رفیع, سر بیر خان, طارق صاحب, خوشبو صاحب, منیر صاحب, ڈاکٹر, میں اب نام لینا شروع کروں تو لمبی لسٹ ہو جائے گی, بٹ اینی ہو یہ ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ آج ہم ایک فیملی کی طرح یہاں پہ اکٹھے ہیں, بھائیوں کی طرح بزرگ ہمارے ساتھ ہیں اور ہم انجوائے کر رہے ہیں. خدا جانے زندگی کی شام کہاں ہو جائے, لیکن یہ ہمارے لیے آج کا دن بہت خوشی کا موقع ہے کہ ہم ایئر فورس کے بعد اتنی بڑی گیدرنگ کی, اور یہ ایک یونیک قسم کی آپ کے پاس ایگزامپل ہے کہ شاید ایئر فورس میں کوئی بھی گروپ اس طرح ملا نہیں ہے جس طرح سے مل سکے. تو یہ آپ سب لوگوں کی پیار, محبت اور خلوص کا نتیجہ ہے. اس گروپ کے اندر میری چھوٹی سی گزارشات وہ یہ ہے کہ ہم اگلی میٹنگ جب بھی جہاں بھی موقع ملے گا مشاورت سے طے کریں گے کہاں ہونی چاہیے, لیکن اس کا پرٹیکولر ایم جو ہے اس گیدرنگ کا, ہمارے اس گروپ میں اکٹھا ہونے کا, میں اس کو گپ شپ کے علاوہ, ایک تو گپ شپ جو پرٹیکولر ایم ہمارا ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے حالات سے واقف ہیں, ہمیں فیملی مسائل کے بارے میں پتا ہو, کہ مجھے سرزفر کے فیملی کے مسائل کا پتا ہو, ان کو میری فیملی کے مسائل کا پتا ہو سکتا ہے کسی معاملے میں میں ان کی ہیلپ کر سکوں, وہ میری ہیلپ رہنمائی کر سکے, یہ سارا ممکن ہے. تو یہ فورم ہمیں یہ اپرچونیٹی پرووائڈ کرتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اس لیول تک جا چکے ہیں, ہم ایک دوسرے کے مسائل سن سکتے ہیں, ایک دوسرے کے مسائل میں اس کی مدد کر سکتے ہیں, اس کی جو بھی رہنمائی کر سکتے ہیں. اور الحمدللہ جب سے یہ گروپ تشکیل دیا ہے ہمارے کچھ دوستوں نے اپنا حصہ خوب ڈالا ہے, اور ہمارے جو دوست کہیں ان کی ضرورت تھی, کہیں ان کو اکاموڈیٹ کرنا چاہتے تھے یا کچھ ایسے مسائل تھے, ہمارے ان دوستوں نے ان مسائل کو ایڈریس کیا, اکاموڈیٹ کیا. تو میں ان دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اس فورم کے توسط سے ہمارے ان دوستوں کو جن کے کچھ معاملات یا کچھ ایشوز تھے ان کے طرف انہوں نے نظر ثانی کی اور ان لوگوں کو انہوں نے ہیلپ آؤٹ کیا. تو میں ان لوگوں کا بہت مشکور ہوں. اسی طرح ہمیں اپنے باقی حالات زندگی کے حوالے سے بھی ایک دوسرے کے ساتھ بالکل مشاورت کرنی چاہیے. ہم بھائیوں کی طرح ہیں, بزرگ ہیں ہمارے, ان سے مشاورت ہم کر سکتے ہیں, اور یہ ہمیشہ ہمیں اچھا مشورہ دے گی جس طرح ہم چھوٹے تھے اور انہوں نے ہمیں بتایا اور سکھایا اور آج ہم اس اسٹیج پہ. ٹھیک ہے, تو مجھے یقین ہے, امید ہے کہ انشاءاللہ
ہم جتنے بھی ہمارے اپنے ذاتی معاملات ہیں ان حوالوں سے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے. کوئی بیمار ہو جاتا ہے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. کسی کے ساتھ جیسے یہ خالد بھائی کے ساتھ یا اس کے ساتھ سب لوگوں نے اس کی دلجوئی کے لیے ان کے ساتھ تعزیت کی, اور اسی طرح کا یہ سلسلہ چلتا رہنا چاہیے. پھر خاص طور پہ ہمارے بہت ہی مطلب ہے کہ بڑھ چڑھ کر آگے نکل کر کام کرنے والے ایوب صاحب جو کردار رہا ہے اس پورے گروپ میں, ان کو جب بھی موقع ملا پاک پڑے کسی نہ کسی دوست سے مل آئے, یا تحائف کے حوالے سے تحائف سے ایک دوسرے سے محبت اور پیار بڑھتا ہے. تو انہوں نے جب ان کو تو ان کے پاس جو ہوا ہے سارا کچھ پیش کر دیا, انہوں کو کسی نے تحفہ دیا تو وہ بھی انہوں نے لوگوں کو پیش کر دیا. یہ دراصل بڑا پان ہے ان کا, انہوں نے اپنے پلے سے جو آپ اپنے طرف سے تحفہ دے سکتے تھے وہ بھی تقسیم کیے, جو تحفہ ملا اس کو بھی آگے تحفہ بنا دیا. تو یہ بڑے پان کی بات ہے. اسی طرح محب بھائی ماشاءاللہ جہاں تک ان کی اپروچ تھی جو کچھ یہ لوگوں کو ڈیلیور کر سکتے تھے انہوں نے ڈیلیور کیا. اور یہ اس کے لیے اسے ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر دوست ہر بندہ ہی یہ کام کرے. جس کے پاس جو فیسلٹی جو سہولت جو چیز اپرچونیٹی موجود ہے وہ اس کو کرے. نہیں تو بھی ہم تحائف کے لیے تحائف یہ ضرور کرتے ہیں کہ آپ کی محبت میں اضافہ ضرور کرتے ہیں. تو اس سے آپ کے چھوٹے چھوٹے جیسے ہمارے ان تعلقات کو مزید تقویت دیں گے. تو میں آپ اس کو ختم کرتا ہوں. مجھے پھر انتہائی خوشی کے ساتھ میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے اور میرے لیے یہ اعزاز ہے کہ آپ سارے بزرگوں کے سامنے دوستوں کے سامنے مجھے یہاں پہ آپ کو ویلکم کرنے کے لیے بلایا گیا. میں سب کو دل کی خاطر گہرائی سے خوش آمدید کہتا ہوں, اور انشاءاللہ آئندہ بھی اس چیز کی درخواست کروں گا کہ جب بھی ہماری کوئی گیدرنگ کا پروگرام بنے تو آپ اسی خلوص اور جذبے کے ساتھ اس میں شریک ہوں گے. باقی پروگرام آگے چلتا رہے گا, پروگرام چلتے رہیں گے, اور ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کنکلوژن ہوگی تو اس میں ظفر صاحب نے ان سے ہم درخواست کریں گے. آلریڈی پروگرام طے ہے جس میں آج کا ہماری ایکٹیویٹی ابھی ریفریشمنٹ, پھر گپ شپ کھانا, اس کے بعد گپ شپ, اور آگے پھر ہلکی سی آئی ٹی ہوگی, اور اس کے بعد کنکلوڈنگ اسپیچ سفر کریں گے. لیکن ابھی مختصراً جیسے میں نے پہلے درخواست کی تھی کہ ہر دوست روسٹر پہ آئے, ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں کیا کر رہا ہے, بچوں کے حوالے سے کیا معاملات ہیں, مطلب یہ ساری چیز مختصراً 1 منٹ 40 سیکنڈ کا تعارف پیش کریں تاکہ ہمیں ایک دوسرے کے حالات سے آگاہ ہیں. شکریہ, بہت بہت شکریہ. ایک تو سارے اپنے موبائل سائلنٹ کرو تو دوسری کھڑکیاں کھول دو, یہ کھڑکی کھول دے گا, میں یہ کھڑکیاں کھول دے گا. آپ دیکھتے رہیں گے, آپ کو یاسین صاحب دکھاتے رہیں گے, والی کو بھی دکھاتے رہیں گے. جی سب کو سلام, کھڑکیاں کھول دیں جی, موبائل سائلنٹ کر دیں جی سارے. یہ بھی کھول گئی, موبائل سائلنٹ پہ کر دیں جی. اب جی جناب صدر محفل صاحب کی اجازت سے ہمارے سارے دوست آئیں گے اسٹیج پہ, اپنا تعارف کرائیں گے, اپنا ٹرینڈ بتائیں گے, اپنی اچیومنٹس بتائیں گے, اسٹوڈنٹ میں جو کچھ آپ نے حاصل کیا وہ بتائیں گے, اپنے بچوں کے بارے میں انٹروڈکشن میں سب کچھ آپ بتائیں گے, زندگی میں کیا کھویا کیا پایا وہ بھی آپ بتائیں گے. تو میں سینئرٹی کے عمر کے لحاظ سے جو سینئر ہے وہ سب سے پہلے آئیں گے, جو عمر کے لحاظ سے سب سے جونیئر ہے وہ سب سے آخر پہ آئیں گے. تو جناب استاد محترم جناب راجہ حفیظ صاحب, منڈی بہاؤالدین سے ان کا تعلق ہے, پی ایف این ڈی ان کا ٹریڈ ہے, یہ ہمارے استاد ہیں, ڈائیونگ کے استاد ہیں, سوئمنگ کے استاد رہے ہیں. سروس کا آخری حصہ انہوں نے 1 پی ڈی سی میں گزارا ہے. 8 سال 1 پی ڈی سی میں گزارنے کے بعد ان کے ماشاء اللہ تعلقات بہت زیادہ لوگوں کے ہو گئے تھے, بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہو گئے تھے. تو اپنے علاقے میں الحمدللہ یہ سیاسی اور سماجی طور پہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کے انتہائی سرگرم رہنما ہیں. تو سیاست پہ جو ہے نا وہ سمجھنے کہ آج کل ان کے گھر کی ہے. تو جناب آپ کی بھرپور تالیوں میں تشریف لاتے ہیں جناب راجہ حفیظ اللہ صاحب. سر آپ کے لیے 5 منٹ ہے.
نہیں نہیں 2-3 منٹ بندے بہت زیادہ ہیں. سارا ٹائم اس واسطے آئے اور کم کیے گا. نہیں کم کو نہیں, لیکن پھر بھی سارا بھائی موقع ملنا چاہیے نا. گھنٹہ 2 بھی کھڑے ہو سکتے ہو, ایسی بات کو نہیں. الحمدللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک کی آیات ہیں. قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربہ فصلی. کامیاب وہ آج جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا. پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ صاف کے دل پاک صاف ہونا چاہیے. کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا. نفس کیا ہے؟ نفس ہے دل. دل میں کیا ہوتا ہے؟ دل میں خواہشات جو انسان کی پوری نہیں ہوتی ہیں. خواہشات میں کیا ہے وہ میں بجائی بتاؤں, پیٹ اور ہیٹ. اس پیٹ میں رزق حلال ڈالنا دنیا میں سب سے مشکل ہے. اس کے اوپر ذرا غور دیں کہ رزق حلال عین عبادت ہے. ادروائز 5 رکن ہیں اسلام کے, کلمہ, نماز, روزہ, حج, زکات. لیکن الحمدللہ اس سے بھی بڑھ کر بیان کیا گیا ہے کہ رزق حلال کھائیں گے تو پھر انشاءاللہ رستے نماز جتنا بھی منظور ہے جب رزق حلال ہے. رزق حلال عین عبادت ہے, کسی کے ساتھ عین نہیں لگا ہوا. تو اس لیے سارے ماشاءاللہ شادی شدہ ہیں. اور ہیٹ کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے جو میں نے پڑھا ہے کہ جس سے حق نکاح ہے وہ عورت آپ کے اوپر حلال ہے, باقی ساری حرام ہے. ان 2 چیزوں کے اوپر زور دینا چاہیے اور اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ ایمفیسائز کرنا چاہیے. اس کے بعد سارے بچوں والے ہیں. گھر میں اپنا ماحول جو ہے وہ بچوں کے ساتھ جسٹ لے کے دوست, فرینڈ شپ بنائیں ان کے ساتھ. پرانے زمانے کی طرح نہیں ہے ادھر نہیں بیٹھنا ادھر نہیں بیٹھنا ہے, کیوں بیٹھ جا رہے, کیوں کھیل رہے ہو. بچوں کے ساتھ اسپیشلی دوستانہ ماحول پیدا کریں. اور کبھی بھی میاں بیوی جب بیٹھے ہوتے ہیں مشورہ کر رہے ہوتے ہیں, بچے بیٹھ بھی جائیں تو دل ہوتا, بچوں کے ساتھ مشاورت کریں اور ان کے سامنے ہر ایک چیز آپ ڈلیور کریں, پازیٹیو چیز. اور کبھی بھی اپنی بیوی کو, بچوں کو گالی نہیں دینی ہے. جب بچے چھوٹے ہیں تو ان کے برین, یہاں پہ 2 چیزیں ہیں, برین اینڈ مائنڈ. برین جو ہے سکڑ جاتا ہے جب بچے کو گالی دکھائی جاتی ہے, کیونکہ وہ آپ تو گھر کے بادشاہ ہیں. تو اس کی والدہ کے سامنے جب آپ گالی دیں گے یا والدہ کو گالی دیں گے, وہ اس کی بچوں کی والدہ کے سامنے گالی دینا سب سے بری چیز ہے. بچوں کے برین سکڑ جاتے ہیں اور مائنڈ بڑھتا نہیں, عقل بڑھتی نہیں ہے, سکڑ جاتے ہیں. تو اس لیے یہ کوشش کریں کہ پازیٹیو چیزیں جو ہیں وہ ڈلیور کریں بچوں کے ساتھ اسپیشلی. اور آپس میں میاں بیوی کبھی بھی لڑائی کے نزدیک بھی نہ کریں. یہ سارے کہہ رہے ہیں آپ جان گئے. الحمدللہ میں بچوں کے ساتھ بڑا فری ہوں, بڑی گپ شپ ہے میری, جسٹ لائک اے فرینڈ. اور الحمدللہ آج تک میں نے بچوں کو کبھی گالی نہیں دی. نوکری میں بھی رہا ہوں, پھر اس وقت بھی ہمارے شعبے میں بڑی آؤٹ بڑائیں گالیاں ہوتی تھی, لیکن میں نے اوائڈ کیا ہے الحمدللہ کہ گالی سے دور رہا. اس کے علاوہ جو بھی پہلے جو آپ نے جس نے اپنا اسلم صاحب نے بتا دیا ہے, آج کل میں بالکل فارغ. بچے اپنی مزدوری کرتے ہیں سارے الحمدللہ. ہم جوائنٹ رہتے ہیں, میرے بچے بھی میرے ساتھ ہیں, میرے بھائی بھی میرے ساتھ ہیں, میرے چچے 4 ہیں, ان کی بھی زمین اکٹھی ہے. تو ہم اکٹھی بیٹھتے ہیں اور الحمدللہ بڑا اچھا ٹائم پاس ہو رہا ہے. اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر. 24 گھنٹے سجدے میں ہوتا بھی میں شکریہ ادا نہیں کر سکتا. باقی چاند زندگی کے ہیں تھوڑے سے, تو یہ پازیٹیو طریقے سے گزر جائیں. بھائی جو کچھ بھی کھائیں گے تو پیٹ میں جہاں تک ہی ہے ٹیسٹ, نیچے کیا گاندھی بننا ہے. تو باقی میں دعائیں کہ اللہ پاک آپ کو رزق حلال دے اور اچھی خوراک دے, کیونکہ ہم تو اسپورٹس مین ہیں, ہم تو خوش خوراک ہیں الحمدللہ الحمدللہ. تو لمبی چوڑی باتیں تو بہت زیادہ ہیں, لیکن میں سب کو ٹائم دینا چاہتا ہوں. تھوڑی سی زندگی ہے, اس میں تھوڑی سی زندگی ہے, اس میں اچھے کام کریں تاکہ ہماری آنکھ پر سمجھ آئے.
اور آخری جو ہے ایک شعر مجھے بڑا پسند ہے، کیونکہ چاندے زندگی ہے، ہزاروں، علامہ اقبال صاحب کا ہے، ہزاروں منزلیں ہوں گی، ہزاروں کارواں ہوں گے، نگاہیں ہم کو ڈھونڈے گی، نہ جانے ہم کہاں ہوں گے۔ تو میں آپ سب بھائیوں کا، دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ حسن صاحب نے اسپیشلی مجھے بار بار کہا ہے کہ آپ ضرور آئیں۔ تو میں نے پہلے دن ہی کہہ دیا تھا کہ 100% میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا، اور آج مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ میں وہ آپ بیان نہیں کر سکتا۔ الحمدللہ میرے بھائی ہیں، میرے دوست ہیں، سیکٹر سے بھی میکسیمم ہیں، تو بہت زیادہ میں دل خوش ہوں۔ تو السلام علیکم۔ آگے چلو، مجھے جانے دو ادھر۔ میری ریکویسٹ ہے جی، جب بھی ہمارے یہاں کوئی مہمان نہیں ہے، ہم سب میزبان ہیں، تو ہمارے کوئی بھی ساتھی جو کوئی اسٹیج پہ آئے تو آپ نے بھرپور تالیاں بجانی ہے، جب وہ واپس جائیں گے بھرپور تالیاں بجائیں گے۔ اس کے 2 فائدے ہیں۔ نمبر 1 تو ان کو آنر ملے گی، جو ہمارے مہمان ہیں ان کو آنر ملے گی۔ نمبر 2، آپ کو زندگی میں کبھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا۔ کبھی کسی خسرے کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے؟ تالی بجانے کے بعد تالی بجانے سے بلڈ سرکولیشن، پورے جسم کی بلڈ سرکولیشن تیز ہو جاتی ہے۔ جب بلڈ سرکولیشن تیز ہوتی ہے پورے جسم کو آکسیجن ملتی ہے، اور الحمدللہ عزیزان من، بس خاموشی۔ عزیزان من، ہمارے سینئرز کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہوتی ہیں۔ ان کی زندگی کے تجربات سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اب میں دعوت دوں گا جناب چاچا سوئمنگ، جناب خوشنود ڈار صاحب۔ ان کا تعلق ہے جی توکل پور گاؤں، توکل پور ضلع جہلم سے۔ تو الحمدللہ انہوں نے بہت عرصہ اٹلی میں گزارا، اٹلی میں محنت مزدوری کی، تو ہمیں چاچا خوشنود ڈار صاحب اپنے ساری زندگی کے تجربات سنائیں گے، اور ان کی زندگی کے تجربات سے ہم فائدہ اٹھائیں گے۔ چاچا سوئمنگ جناب خوشنود ڈار صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محمد چیف ٹیکس، ریٹائرڈ ان 99 فرام ایئر فورس۔ ریٹائرمنٹ کے بعد میں نے اپنی زندگی کے 13 سے 14 سال اٹلی میں گزارے ہیں، اور اٹلی میں جو میرا وقت گزرا ہے وہ صرف اور صرف کام میں گزرا ہے، مزدوری میں۔ یہاں سے ہم بڑی محنت کر کے، بڑا خرچہ کر کے یورپ میں جاتے ہیں، اور وہاں سے دولت کمانے میں مصروف ہو جاتے ہیں، لیکن دنیا کے کسی بھی اپنے عزیز و اقارب جہاں کہیں بھی رہ رہے ہیں ان سے ہمارے بہت کم روابط رہتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ جو کوئی آدمی یورپ میں اچھی پوسٹ پر ہے اٹس اوکے، لیکن جو آدمی مزدور دار ہے وہ سورج نکلنے سے پہلے جاتا ہے اور سورج غروب ہونے کے بعد آتا ہے، اور اس کی زندگی کا یہی مشغلہ ہے۔ ماشاءاللہ پاکستان میں بھی مزدوری کے بہت زیادہ وسائل ہیں۔ اگر ہم وہ مزدوری پاکستان میں کریں جو ہم وہاں پر محنت کرتے ہیں، وہ ہم پاکستان میں کریں، تو میرا خیال ہے پاکستان میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اور رزق دینے والا وہ اللہ ہے، اس کے دربار میں ہمیں جھکنا چاہیے، ہر وقت جھکنا چاہیے، اور اسی مالک سے ہمیں التجا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں بہتر روزی عطا فرمائے، اور جب اس بہتر روزی عطا فرماتا ہے تو اس میں برکت بھی ہوتی ہے اور اس میں عزت بھی ہوتی ہے۔ میرے ماشاءاللہ 4 بچے ہیں، 2 بچیاں ہیں، 2 بچے ہیں، سب میرڈ ہیں، سب ویل سیٹل ہیں۔ ایک بچہ میرا انگلینڈ میں ہے، ایک بچہ سب سے بڑا جو ہے وہ سعودیہ میں ہے، اور اس کے فردر 3 بچے ہیں جن کے ساتھ میں خود رہتا ہوں، اور میری بھی ایک بچی سب سے چھوٹی ہے، وہ
اٹلی میں ہے, وہاں پر ویل سیٹل ہے وہ دونوں میں ابھی بھی. سب سے بڑی بچی جو ہے اس کا خاوند ماشاءاللہ ادھر ڈاکٹر ہے اور پولٹری کا کام کرتا ہے اور بڑا اچھا کاروبار ہے اس کا. سب ویل سیٹل ہیں اور بڑا اچھا وقت گزر رہا ہے. جب میں نے گروپ کے ممبران نے مجھے ڈھونڈا اور میں اس میں شامل ہوا تو یقین کریں میری خوشی کی انتہا نہیں. اور آج آپ سب دوستوں کے مل کے مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اتنے عرصے کے بعد اپنے پیارے دوستوں سے جن کے ساتھ میں نے اپنی زندگی کے سہانے دن گزارے ہیں ان سے ملنے کا مجھے وقت ہوا ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی ہم ملتے رہیں گے اور اسی طرح محفلیں رکھتے ہیں. بہت شکریہ. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ چاچا خوشنود ڈار صاحب, آج سے ہم نے ان کو خطاب دے دیا ہے چاچا یہ سننے کی ٹیم. ہمارے جی لالا نور صاحب آئے ہیں, ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں. ہمارے افراد سیاب صاحب آئے ہیں, ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. لالا نور صاحب میاں والی سے آئے ہیں. افراد سیاب صاحب یہ کنر سیدہ سے آئے ہیں. آپ دونوں کو آپ دل کی اعلیٰ گہرائیوں سے ویلکم کرتے ہیں. حاضرین کرام, جیسا کہ آپ جانتے ہیں, آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہم سب بہت عرصہ کے بعد اکٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں ملے ہیں. یہ صرف میرے اللہ کا کمال ہے, اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے, صرف اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانی ہے. تو ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اب میں دعوت خطاب دوں گا جی